السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین. اللہم ثم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اللہم ثم آمین. کلاس قرآن ایز اے موٹیویٹر میں ہم اللہ کے فضل سے سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات کر چکے ہیں موٹیویشن کے ساتھ. آج انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ 6 آیا کرنی ہے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 6. ان الذین کفروا سواء علیہم. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون وہ ایمان لانے کے نہیں. اب جب ہم نے اس سے موٹیویشن لینی ہے یعنی قرآن ایز اے موٹیویٹر لینا ہے تو قرآن جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرے گا اور بہت ہی اچھی جو ہے وہ ہمیں ایڈوائس بھی دے گا. تو اس جب آیت کو ہم موٹیویشن کے طور پر لیتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک اس میں آیت میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے تو ہمیں بہت ہی خوبصورت بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے. جب ہم اللہ کو مخاطب کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کیونکہ موٹیویشن تو 2 طرح سے لے سکتے ہیں نا. ایک اللہ کو مخاطب کر کے دوسرا خود کو. تو جب ہم اللہ کو مخاطب کریں گے تو اس آیت سے ہمیں کیا موٹیویشن ملے گی وہ یہ کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جن کی قسمت میں کفر ہے اور کیونکہ وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے. یہی ہے نا اس آیت میں کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. یعنی جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا جو بھٹک گئے ان کو آپ وعیدیں سنائیں ان کو آپ آیات سنائیں یا نہ سنائیں وہ سیم ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ہم نے اللہ سے کیا دعا کرنی ہے وہ یہی کہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرنا جن کی قسمت میں کفر ہے یعنی جنہوں نے انکار کرنا ہے تیری رحمت کا تیری نعمت کا. تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا. تو اس آیت سے ہمیں کیسے یہ علم ہوا کہ ہم نے یہ اللہ سے بات کرنی ہے اور ہمیں یہ موٹیویشن ملے گی اوبویسلی قرآن کو ایسا موٹیویٹر لے کر. اور ہم نے پھر یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر. اور جب ہم خود کو مخاطب کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہے نور خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جنہوں نے کفر کرنا ہے. یعنی جنہوں نے کفر کا مطلب معنی ایک ہوتا ہے انکار کرنا. تو جنہوں نے کفر کرنا ہے اور خود کو انعام یافتہ یعنی ایمان والوں میں شامل کرو. تو کیسے یہ اتنی خوبصورت موٹیویشن ہمیں ایک چھوٹی سی آیت سے ملی قرآن کو ایسا موٹیویٹر لے کر اس کو سمجھ کر اس کو جان کر کہ اس آیت سے اللہ ہمیں یہ بات بتانا چاہ رہا ہے. اس آیت سے ہمیں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اور قرآن نے ہمیں اپنا یہ سیکرٹ دیا. تو یہ سب قرآن کو موٹیویٹر لے کر ہی ہمیں علم ہو سکتا ہے. اگر ہم یوں ہی پڑھتے جائیں گے تو ہمیں یہ سب راز یہ سب سیکرٹس وہ نہیں دے گا. تو یہ کیسے معلوم ہوا قرآن کلاس جو کہ ہماری چل رہی ہے
قرآن ایز اے موٹیویٹر، اس میں ہم نے جب قرآن کو موٹیویشن کے طور پر لیا، لائف چینجر کے طور پر لیا، تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو اس آیت میں ان لوگوں سے بچو جنہوں نے کفر کرنا ہے، یعنی جن کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کفر، اور خود کو ایمان والوں میں شامل کرو. تو یہ سب باتیں ہمیں قرآن کو موٹیویٹر لے کر معلوم ہوئی. تو الحمدللہ کثیر، ایک چھوٹی سی آیت سے اللہ نے کتنی خوبصورت موٹیویشن ہمیں دے دی. اور ہم نے ممکنہ طور پر کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں سے بچیں جنہوں نے کفر کرنا ہے، جن کی قسمت میں اللہ نے گمراہی لکھ دی ہے. ہم نے خود کو ان سے بچانا ہے، اور ایمان والوں میں یعنی انعام یافتہ لوگوں میں ہم نے خود کو شامل کرنا ہے. اور یہ کیسے کریں گے؟ اوبویسلی جب ہمیں یہ علم ہوگا کہ قسمت کن کی قسمت میں جو ہے وہ کفر لکھا ہوا ہے، اور کن کو اللہ نے جو ہے وہ ایمان والے کہا ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں قرآن سے موٹیویشن کے طور پر جب ہم اسے لیتے ہیں تو وہ تب دیتا ہے، ادروائز ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہو سکتا. تو یہ سب باتیں ہم نے خود خود پر اپلائی بھی کرنی ہے، تاکہ قرآن جو حقیقی معنوں میں ہمارا جو ہے وہ لائف کوچ ہے، ہم جان سکیں کہ اس نے ہماری لائف کے بارے میں کیا کیا سیکرٹس اپنے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے سیکرٹس ہمیں تبھی علم ہوں گے کہ جب ہم اسے گہرائی سے جانیں گے، جب ہم اسے لائف چینجر کے طور پر لیں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ضرور بالضرور ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا. کیونکہ ہم نے دعا مانگ لی، ہم نے موٹیویشن لے لی. اب جب ہم نے لے لیا، آپ نے قرآن آئی ہوپ سو آپ نے قرآن اوپن کر کے رکھا ہوا ہوگا ترجمے والا، آپ کے پاس پینسل بھی ہوگی، رجسٹر بھی ہوگا، اسٹکی نوٹس وغیرہ جو بھی ہے اس پر آپ لکھتے جائیں. جب آپ لکھیں گی نا، تو جب آپ قرآن کو جب آپ پڑھیں گی، قرآن پر جب آپ نے لکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہو جائے گا، آپ کو یاد آ جائے گا ہم نے قرآن کلاس میں یہ بات نوٹ کی تھی اور اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. تو جب آپ نے لکھا ہوا ہوگا تو آپ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور جب بچنے کی کوشش کریں گے تو اوبویسلی پھر آپ وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوگا، اور جن سے کفر والے لوگوں میں شامل ہونے کا خدشہ ہوگا. تو آپ ان سب باتوں سے بچیں گی. تو جب آپ ان سے بچیں گے تو اوبویسلی پھر آپ نیک کام کریں گی، اور نیک کام کرنے کی وجہ سے آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. تو اس ایک آیت سے ہمیں اتنی خوبصورت موٹیویشن ملی ہے. قرآن جو ہے وہ موٹیویشن سے بھرا پڑا ہے. قرآن سے جو موٹیویشن آپ دے سکتے ہیں، جتنا آپ نے انویسٹ کرنا ہے نا دوسری بکس پر، جتنا آپ نے انویسٹ کرنا ہے دنیا پر، وہ آپ کو صرف دنیا کے لیے ملے گا. لیکن اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے آخرت کے لیے، اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے قرآن پر، تو یہ قرآن دین اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو جو ہے وہ کامیابی عطا کروائے گا انشاءاللہ. تو میک شور کہ آپ نے جو بھی انویسٹ کرنا ہے وہ قرآن پر کریں، جو بھی انویسٹ کرنا ہے اپنی لائف میں آخرت پر کریں، تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے تو دنیا بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. کیونکہ جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پر آپ کی نظر ہوگی نا، تو اللہ خود بخود آپ کے سارے کام جو ہے وہ درست کرتا جائے گا، سارے معاملات درست کرتا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ. نیکسٹ آیا کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.